آیت نمبر 91 انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. اب یہاں آ کے اپنی خطا کا اظہار کر رہے ہیں. ورنہ اس سے پہلے تو اپنے والد کے سامنے بھی کبھی نہیں بولے نا آج تک کہ ہم نے خطا کی تھی. وہ تو والد کو ویسے ہی پتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا. لیکن اب آگے جب یوسف علیہ السلام سے سامنا ہوا ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. آیت نمبر 92 یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا آج میں تم لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ کتنی جلدی معاف کرتی ہے. اللہ تمہیں معاف کرے وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. میرا یہ قمیص لے جاؤ. اپنی ایک شرٹ دی انہوں نے, کرتا دیا اپنا. میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا, اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. اب کیونکہ اظہار کر دیے نا, اپنی پہچان شناخت بتا دی ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے سارے گھر والوں کو بھی, یعنی مصر میں جتنا بھی گھرانہ تھا ان کا, سب بھائیوں کے بچے, ان کی بیویاں, جتنا بھی جو کل خاندان تھا, کہتے ہیں کہ تقریباً 82 لوگ تھے جو ان کے خاندان میں شامل تھے. کچھ روایتوں میں اس سے زیادہ ہیں, کچھ روایتوں میں اس سے کم ہے, لیکن کچھ اتھینٹک روایت ہے وہ یہی ملتی ہے تقریباً 82 لوگ تھے یا 83 تھے, 83 کہ جو اس میں ان کے خاندان میں شامل تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو لے کر آؤ میرے پاس. پہلے یہ میری شرٹ لے جاؤ اور اسے اپنے والد پر ڈالنا, تو اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا, اب جب شرٹ پکڑی ہے انہوں نے اور یہ پورا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اپنے والد کے پاس, تو ایک بھائی کو انہوں نے آگے بھیج دیا کہ وہ جلدی چلا جائے, کیونکہ قافلے والے تو قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ قافلہ آہستہ چلتا تھا. تو ایک کو جلدی بھیج دیا, ہو سکتا ہے وہ گھوڑے پہ گیا ہو, تیز رفتاری سے آ رہا ہو, یا کوئی بھی معاملہ تھا. تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا, اب جب وہ بھائی آگے آگے قمیض لے کر روانہ ہوا ہے نا, تو جیسے ہی وہ روانہ ہوا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں, انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ریح ہوا کو کہتے ہیں, یا خوشبو کا, کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آیت نمبر 95 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ کنعان کے لوگ بھی تو بیچارے 40 سال سے دیکھ رہے تھے نا کہ ہر وقت یوسف یوسف کرتے ہیں, ہر وقت بیچارے روتے ہیں. اب بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں لیکن یوسف کو نہیں بھولتے. تو انہوں نے کہا کہ اب یوسف کی جدائی میں روتے روتے نابینا بھی ہو گئے ہیں, تو ابھی بھی یوسف کو یاد کریں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایسے تو کوئی بھی کہے گا, ہم کہیں گے بیچارہ یہ جو ہے نا سٹیا گیا ہے, کسی کوئی اور اگر ایسے کرے تو ہم بھی یہی کہیں گے. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی سمجھے کہ یہ بیچارے جو ہے نا اپنے بیٹے کی جدائی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام تو یہ تو نہیں تھا کہ خالی جدائی میں ایسی باتیں کر رہے تھے, وہ تو اللہ کے نبی تھے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ جس رب کائنات نے چیونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا, تو یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ خوشبو نہیں پہنچا سکتا یعقوب علیہ السلام کے ناک تک. کہتے ہیں 3 دن کی مسافت سے ان کو خوشبو آئی تھی. وہ جو بندہ قمیض لے کر آ رہا تھا جو ان کا بیٹا, وہ 3 دن کے بعد پہنچا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا فاصلہ ہوگا, کہ کہاں سے رب کا. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ مشکل کا وقت کاٹتے ہیں نا, اور جب راحت کا وقت آتا ہے, جب آسانی نصیب ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کیسے اپنے معجزے دکھاتے ہیں. اب یہ معجزہ ہی تھا نا, ورنہ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال اگر انتظار کر لیا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اس خوشبو کو پہلے پہنچانے کی. لیکن نہیں, جب اللہ کی طرف سے کن ہو گیا تو پھر آگے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اوپر سے اجازت مل گئی نا کہ اب جدائی ختم ہے. جب جدائی ختم اللہ تعالیٰ نے کی تو 3 دن کی جدائی بھی نہیں رکھی, خوشبو پہلے ہی پہنچا دی ہے. کہ ایک دم یہ خبر نہ ملے کہ یوسف جو ہے اس سے ملاقات ہونے کا کوئی چانس ہے نا, آہستہ آہستہ. کہ اب ان کو خوشبو آنے لگی کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں میں فوراً کہا کہ دیکھو میں کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے, ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے. اب یہاں آگے اپنے والد کے سامنے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا. ابا جان اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے.
یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. لیکن 40 سال تکلیف تو بیٹوں کی وجہ سے آئی نا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے. بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آیت نمبر 99. پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. اب والدین کا کچھ روایتوں میں ہے کہ یا تو یہ ان کی وہی خالہ تھی جو بچپن میں جو ان کی خالہ تھی نا، ایک یعقوب علیہ السلام کی روایت تھی وہ حیات تھی، کیونکہ ان کی اپنی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو ان کو ملا کے تو والدین کا لفظ استعمال کیا گیا. اور ان سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین میں سے رہیں گے، سب چین سے رہیں گے. اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا واپس، انہوں نے جیسے ہی پتہ چلا قمیض ڈالی تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر بیٹوں نے بتایا کہ جو عزیز مصر ہے وہ یوسف ہیں. اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھو میرے رب کیا حکمتیں ہیں تیری، مجھے بیٹے سے جدا کیا لیکن بیٹے کو کس مقام تک پہنچایا. اب انہوں نے پھر بتایا کہ اب ہم سب مصر کی طرف جائیں گے، یوسف نے ہمیں بلایا اور ہمیں کہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو لے کے آئیں اور ہم وہیں آ کے رہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے سب اپنے تیاریاں کی، اپنا سامان باندھا، پورا قافلہ بنا اور یہ روانگی انہوں نے شروع کی. اور جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلے سے ہی جو شہر کے دروازے تھے نا وہاں اپنے والد کے استقبال کے لیے موجود تھے. اور اس ٹائم جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی استقبال کے لیے موجود تھا، کیونکہ بادشاہ بھی تو بادشاہ کہتے ہیں وہ بس برائے نام ہی بادشاہ رہ گیا تھا. اس نے سب جو چیزیں تھیں نا وہ یوسف علیہ السلام پہ چھوڑ دی تھی، کہ صرف خزانوں کا مالک نہیں بنایا تھا، باقی بھی ہر کام میں معامل یوسف علیہ السلام ذمہ دار تھے ہر چیز کے. وہ نام کا بادشاہ تھا لیکن وہ اتنا ٹرسٹ اور اتنا بھروسہ کرتا تھا یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ اس نے ہر چیز ان کے اوپر چھوڑ دی ہوئی تھی. انہوں نے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی تھی. ہاں تبلیغ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تبلیغ کا کام ساتھ چل رہا تھا. بالکل اس کو بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو. تو جب یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یوسف علیہ السلام 40 سال کی جدائی کے بعد اپنے والد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، تو وہ جو بادشاہ تھا اس کو بھی پتا تھا کہ یوسف کے والد آ رہے ہیں. اور بادشاہ بھی کہتے ہیں اس دوران دین قبول کر چکا ہوا تھا، مسلمان ہو گیا ہوا تھا. تو وہ بادشاہ بھی، اور اس کو بھی پتا تھا کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں جو آ رہے ہیں. تو ان کے ایک اکرام یہ تھا کہ یوسف کے والد ہیں جو نبی ہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف نبی ہیں. اور ایک اکرام یہ تھا کہ ان کے والد ہیں. تو دو ان اکراموں کی وجہ سے بادشاہ خود بھی چل کے حاضر ہوا، اور سب لوگ یہ کھڑے ہو کے اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ملنا تھا. آیت نمبر 100. اور انہوں نے اپنے والدین کو، تو جب انہوں نے استقبال کیا اپنے والد سے ملاقات کی، میں کہتی ہوں کیا لمحہ ہوگا کہ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام باپ اور بیٹے ملے ہوں گے. اور کیسے کیسے لوگ آپ کو اذیت بھی دیکھیں درمیان میں پہنچاتے ہیں. بے شک ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی، لیکن بہرحال بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنے والدین کو جب لے کے پھر ان کو محل میں گئے، محل میں لے جا کے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. 40 سال کے بعد آ کے، تقریباً 40 سال، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کیا جو خواب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا. اور اسی خواب کے حسد کی وجہ سے ہی ان کے بھائی اس عذاب میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اس بھائی کو جدا کر دیا. کہ ایک تو وہ نبوت، اب نبوت کسی کی خواہش سے تو نہیں ملتی، کہ وہ نبوت کے خواہش مند تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے والد کے جانشین ہم بنیں اور ہمارے والد ہمیں پیار کریں، تو اپنی خواہش سے نبوتیں نہیں ملا کر دیں. اور یہی معاملہ تب بھی ہوا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے آئے، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ نبوت تو ہمارے اندر، ان کا شروع سے یہی مسئلہ ہی رہا ہے. ان کو اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ نبوت دینا، نبی بنانا، پیغمبر بنانا وہ رب کی علم ہے، رب کی حکمت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کریں. کوئی یہ جانشینی نہیں ہے کہ اگر ہمارے والد ہیں تو ان کا بیٹا ہی ہوگا نبی بنے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر جس کو چاہتے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں، اپنے پیغمبروں میں شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے. تب یوسف نے ان کو خواب یاد دلایا. اس نے کہا ابا جان یہ دیکھیں یہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا. ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ میں قید خانے میں گیا، میں نے مجھے اللہ نے تکلیف میں ڈالا لیکن مجھے آسانی بھی دی، یہ ذکر نہیں کیا.
ڈائریکٹ اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. نبی جو ہے نا اپنی پوری زندگی میں سے چنتے ہیں رحمت نعمت کہاں کہاں ہے، بس نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مشکلوں کا تذکرہ نہیں کرتے. اب دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، مجھے قید خانے سے نکال دیا. اب قید میں ڈلوانے والی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی نا، رب کی حکمت ہی تھی نا قید خانے میں بھی. لیکن وہ جانے کا ذکر نہیں ہے، صرف آنے کا ذکر ہے. اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، یعنی آپ ادھر قحط میں تھے، آپ کو یہاں سے میرا رب لے آیا، تو میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے. حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. یعنی شیطان تو یہ کام کر چکا تھا، لیکن رب کا احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو مجھے واپس کر دیا، مجھے آپ سے دوبارہ ملا دیا. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے. اب یہاں پہ اپنے رب کی کنٹینیوس جو ہے نا وہ حمد بیان کر رہے ہیں، اور سب لوگوں کے سامنے ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں دربار پورا لگا ہوا ہوگا نا. بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. آیت نمبر 101، میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا. نعمتوں کا مسلسل ذکر کر رہے ہیں. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے. مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار رہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. یہاں تک پہنچ کے بھی اپنے رب سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا. اے پیغمبر، آیت نمبر 102، یہ تمام واقعہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ واقعہ وحی کیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آیت نمبر 102 سے جو مخاطب ہیں وہ آپ کی ذات ہے. اب واقعہ ختم ہو گیا یہاں پہ کہ یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آپ اس ٹائم موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. یعنی ہمارے نبی کا دل چاہتا تھا کہ ہر بندہ مسلمان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ان کی کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی، جہاں یہ واقعات آئے ہیں. اور یہودیوں کو تو اپنے لوگوں سے بھی پتہ تھے. یہ مستقل جو ہے یہ واقعہ تو ٹرانسفر ہو رہا تھا، سینہ بسینہ چل رہی تھی یہ کہانیاں ان کے اندر. تو پھر ان کی کتابوں میں بھی اس کی تصدیقیں آئی تھیں. اب جب قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتا تو میں تمہیں رہا ہوں، تم ان کو بتا رہے ہو اور ان لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ تم نبی ہو، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن یہودی پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. اور انسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. چلیے یہ قرآن کی تفسیر انشاء اللہ تعالیٰ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہ جب باہر نہ آئے تھے نا، اور جب ان کو عہدہ مل گیا تھا عزیز مصر کا، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے مسلسل اپنے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا تھا. کیونکہ یہ تو ایک دنیاوی پہلو تھا نا، جو انہوں نے ان کو عزیز مصر بنے، خزانے ان کے پاس تھے، سب کچھ تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام. بادشاہ ایمان لے آیا. اس کے بعد مصر کے لوگوں نے جب آپ کا حسن سلوک دیکھا لوگوں کے ساتھ، اور جب آپ کی نرم دلی، آپ کی رحم دلی، آپ کی عنایتیں، آپ کی حکمتیں، آپ کے علم کے معترف ہوئے، تو پورا کا پورا مصر ایمان لے آیا تھا. سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے. اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہاں سے بنی اسرائیل جو تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی پوری آل، وہ مصر میں ٹرانسفر ہوئے تھے. اب آپ نے دیکھا نا کیسے انٹر ہوئے ہیں یہ مصر میں. اور یہ تب تک رہے تھے جب تک فرعون، کیونکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا بعد میں. اچھا. تو یہ جتنے فرعون تھے، اب وہ والا جو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں نا، ان کا دور بعد میں شروع ہو رہا ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک بنی اسرائیل تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ہو چکے ہوئے تھے یہاں پہ. یا پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ 6 لاکھ تک ان کی تعداد تھی، کچھ روایتوں میں ہے کہ 1.5 لاکھ تک ان کی تعداد تھی. لیکن واللہ عالم یہ 83 لوگ تھے آل یعقوب میں سے جو آئے. اور باقی یوسف علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ آل یعقوب بھی شمار ہوتے ہیں، بنی اسرائیل بھی شمار ہوتے ہیں. تو یہ پھر اتنے پھلے پھولے، ان کی نسلیں بڑھیں، ان کے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، تو ان کی تعداد جو تھی صرف بنی اسرائیل کی وہ تقریباً 1.5 لاکھ یا 6 لاکھ، واللہ عالم جو بھی روایت درست ہو گئی. لیکن اس فرعون کے دور تک پہنچتے پہنچتے پھر ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے اوپر وہ فرعون ظلم کیا کرتا تھا.
یاد ہے نا جب ہم نے پڑھا تھا. تو یہ عروج کا زمانہ تھا بنی اسرائیل کا، جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا. کیونکہ اس زمانے میں تو پھر ان کی عزت ہوئی، ان کا عروج ملا، ان کو ہر کسی نے ان کو ویلکم کیا مصر کے اندر، اور اس طرح سے یہ لوگ مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے تھے مصر چھوڑ کے، جب ان کے اوپر مشکلیں اتنی پڑی، آنکھیں اتنی پڑی. اور اس دوران یوسف علیہ السلام کی بھی شادی بادشاہ نے کروائی، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے. یہ بھی سارا یہ میں نے تفسیر ابن کثیر میں یہ پڑھا ہے کہ زلیخا سے آپ کی شادی ہوئی. لیکن تفسیر ابن کثیر بھی یہی کوٹ کرتی ہے کہ یہ روایت تو واللہ عالم یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کو قرآن کوٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کوئی اہم ہی نہیں ہے.